بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کی سیاست اور پی ڈی ایم کی سیاست میں جو سب سے واضح فرق ہے وہ ہے پی ڈی ایم کے بند کمروں کی سازشوں کی سیاست اور عمران خان صاحب کی عوامی سیاست۔ آپ دیکھیں کیا ہوا ابھی حال ہی میں۔ اب جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آئین کے ساتھ کھڑی ہے، آئین کے مطابق نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم کو کہ کوئی راستہ نہیں ہے، ان سے جتنے بھی سوال کیے جاتے ہیں کوئی ایک بھی یہ نہیں کہہ پاتا کہ جی 90 دن سے آگے لکھا ہوا ہے جی الیکشنز کا، نہیں جی ہیں تو 90 دن میں الیکشن، لیکن پھر آئیں بائیں شائیں۔ ویسے الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ جی پیسے نہیں ہے، رقم نہیں ہے، لیکن ویسے آپ دیکھیں 35 ارب روپیہ تو اب مزید دیا جا رہا ہے جی آٹے کے حوالے سے، لیکن 20 ارب روپیہ الیکشنز کے لیے نہیں ہے، اور وہاں سیکیورٹی کا بھی بہانہ بناتے ہیں۔ لیکن جب آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے جی یہ سب میں اکٹھے ہونے چاہیے الیکشن، یہ ہے وہ ہے، پہلے جناب لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے، ترازو برابر ہو جائیں، عمران خان بھی پہلے جناب اندر ہو جائے، اس کے جو کیسز ہیں 150 کیسز ہم نے بنائے ہیں، کسی میں تو اس کو سزا ہو سکے، تو یہ سب باتیں ہیں۔ اب پی ڈی ایم نے کیا کیا، انہوں نے بند کمرے میں بیٹھ کر وہی سازشیں گھڑیں سپریم کورٹ کے خلاف، جس میں بعد میں کہا جی ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں سپریم کورٹ کو، ان 3 ججز کو نہیں مانتے، ان کے خلاف پھر آپ دیکھیں وہی لسانی صوبائیت اور ایک جس طرح ہوتا ہے آپ دیکھیں گے ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے اپنے گھوڑے دوڑا دیے ہیں، اپنے سازشی اکٹھے کر دیے ہیں، جو اب پنجابی ججز کا نعرہ لگا رہے ہیں جی ان کی وجہ سے سارا کچھ ہوا۔ تو جناب یہی ججز تھے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا اور آپ کی حکومت بنی تھی، تینوں ججز اس بینچ پہ موجود تھے۔ تو خیر عمران خان نے پی ڈی ایم کی سازش کو کیسے ناکام بنایا، انہوں نے جو بند کمرے میں کی جی سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانا ہے، چیف جسٹس کے خلاف کرنا ہے، رانا ثناء اللہ نے بیان دے دیا کہ جی ہم سپریم جوڈیشل کونسل ریفرنس لے جا سکتے ہیں، ان 3 ججز کے خلاف یہ ہو سکتا ہے، یہ خبریں بھی پھیلائی گئیں، تو یہ شوق بھی پورا کر لیں، کریں پھر ریفرنس، کیونکہ دوسری طرف کی طاقت بھی پھر تیار ہو گئی ہے۔ وہ لوگ تیار ہو گئے ہیں کہ جن کے بارے میں خود حکومت نے ابھی قانون سازی کیا کہ جن کو ہاتھ لگایا، جن کے اوپر تشدد کیا، وہ کوئی کارکن والا حساب نہیں ہوگا کہ عمران خان کے کارکن ہیں، تحریک انصاف کارکن ہے، کوئی اور سوشل میڈیا کا بندہ ہے، اس کو اٹھا لو، غائب کر دو، لاپتہ کر دو، مارو، تشدد کرو، نہیں جناب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہاتھ بھی لگایا نا تو 3 سال کے لیے اندر ہونا پڑے گا۔ خود اس حکومت نے قانون پاس کر دیا ہے۔ اب یہ ہے عمران خان صاحب کا ہراول دستہ، یہ ہے اب اصل طاقت جو سپریم کورٹ کے ساتھ جا کر کھڑی ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے انہی سے اپیل کی ہے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے، یعنی وکلاء کی۔ عمران خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا ہے، جس کو کوئی چینل دکھا نہیں پایا کیونکہ حکم تھا کہ کوئی نہیں دکھائے گا، تو کسی نے نہیں دکھایا، یہاں پر مفرور، مجرم، بھگوڑا باہر بیٹھ کر میاں نواز شریف وہ سارے چینلز دکھائیں گے، لیکن عمران خان صاحب جو پاکستان میں ہے، سب سے مقبول پارٹی کا لیڈر ہے، جو آئین اور قانون کے مطابق الیکشنز چاہتا ہے 90 دن کے اندر، سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہے، اس کا خطاب نہیں دکھائے گا، لیکن کسی پرواہ سوشل میڈیا پر جناب سب نے دیکھ لیا۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب آئین اور قانون کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ورنہ لا قانونیت ہوگی، ورنہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ آ کر بیٹھ جائیں گے اوپر ڈاکو، اور جس طرح انہوں نے پہلے اپنے 1200 ارب روپے کے کیسز معاف کروا لیے ہیں، یہ صرف یہی کام کریں گے، یہ ججز کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، ان کو ڈرانا چاہتے ہیں، دھمکانا چاہتے ہیں، ماضی کی طرح یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہم نے نہیں ہونے دینا۔ پوری قوم کھڑی ہو سپریم کورٹ کے ساتھ۔ عمران خان صاحب نے مثال دی، سب شروع میں یہ کہا کہ کیا کوئی ملک وسائل کی وجہ سے یا دیگر وجوہات کی وجہ سے جناب نیچے رہ جاتا ہے؟ نہیں، انہوں نے مثال دی ڈنمارک کی، کہ آپ ڈنمارک میں دیکھیں کہ پاکستان میں کیا اس وقت لیونگ سٹینڈرڈ ہے یا لوگوں کی پر کیپٹل انکم کیا ہے، اور ڈنمارک میں کیا ہے، وہاں آپ دیکھیں بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کرپشن کا دیکھیں، ایک طرف ان کی آپ دیکھیں فی کا آمدنی کو دیکھیں اور پھر کرپشن کا انڈیکس دیکھیں، تو ڈنمارک میں سب سے کم کرپشن ہے 180 ممالک میں، تو اب پاکستان اس ریشو میں بہت نیچے، جہاں بہت زیادہ کرپشن ہے۔ تو نظر آ رہا ہے جس ملک میں جتنی کرپشن ہوتی ہے وہ اتنا نیچے جاتا ہے۔ تو جب تک طاقتور قانون کے نیچے نہیں آئے گا ملک ترقی نہیں کرے گا، جب تک الیکشن نہیں ہوں گے اب ملک بہتری کی طرف نہیں جا سکتا، یہ چیز واضح ہے، اور یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، افراتفری ان کو سوٹ کرتی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب نے اپیل کر دی وکلاء سے، ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب وکلاء سے ملے ہیں، بارز کے وکلاء سے ملے ہیں، یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اب حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ وکلاء ایک بہت بڑی طاقت بن کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر جب یہ سارا ہنگامہ ہوا زمان پارک میں، عمران خان صاحب کے گھر پر حملہ اور یہ سارا کچھ ہوا، جب وکلاء نکلے ہیں تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوئی
وہ کرین تک پتہ چلا کہ روک لی تھی وکلاء نے وہاں مین سڑک پر جب وہ گیٹ گرا کر آ رہی تھی. تو وکلاء جب وہاں سے نکلے ہیں اور پہنچے ہیں تو پھر تشدد کی جرت نہیں ہوئی کسی کو زمان پارک میں. ایک چیز. دوسری مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسلام آباد میں جب عمران خان صاحب کی پیشی تھی تو تب ایک وکیل صاحب کو وہاں گرفتار کر لیا گیا. دفعہ 144 لگائی گئی تھی اور وہاں کوئی زیادہ لوگ نہیں نکلے تھے کیونکہ عمران خان صاحب نے منع کر دیا تھا. تو وہاں پر ایک وکیل صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا پولیس نے. پھر کیا ہوتا ہے, اسلام آباد کے وکلاء احتجاج کرتے ہیں اور آخر کار پولیس کو ان کے مطابق ماننے پڑتے ہیں کہ جی اس انسپیکٹر کو بھی ہٹایا جائے گا جس نے گرفتار کیا اور مقدمہ بھی درج کیا جائے گا, کیونکہ وکلاء نے اسلام آباد بار میں داخلہ بند کر دیا تھا, مطلب اسلام آباد کی عدالتوں میں داخلہ ہی بند کر دیا تھا پولیس والوں کا. تو یہ طاقت ہے اس وقت وکلاء کی. اس حکومت نے خود ایک بل پاس کیا ہے اور ان کا تو خیال تھا کہ اب اس کے بعد سارے وکلاء ہمارے ساتھ آ جائیں گے. دیکھیں جی ہم نے آپ کی پروٹیکشن بل تیار کر لیا ہے جس میں اگر کسی وکیل کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو 3 سال تک قید ہو سکتی ہے. ویسے کسی عام شخص کو آپ کریں گے تو 3 ماہ تک کیا, اس پہ کہاں امپلیمنٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ان پہ تو تشدد کر کے لے گئے, مار کے بیچاروں کا برا حال کر دیا تو کارکن جو تھے. لیکن وکلاء کو جب آپ کریں گے تو پھر دیکھ لیا آپ نے, ایک وکیل کو بھی گرفتار کیا تھا تو چیخیں نکل گئی اسلام آباد پولیس کی. وہ جو جناب اب بدماش بنے بیٹھے ہیں, آئی جی اسلام آباد کسی کی سنتا نہیں. صحافیوں پر تشدد ہوا, کوئی مقدمہ نہیں, انہوں نے کہا جی درج ہوگا, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, بڑا کیا. لیکن وکلاء کے لیے دیکھا آپ نے, تو لہٰذا وکلاء ایک بہت بڑی طاقت ہے. اور خاص طور پر جب سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوگا تو آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. اب تو یہ خبریں ہیں کہ پیر کی صبح آپ دیکھ لیں گے سپریم کورٹ کے باہر شارع دستور پر جہاں سپریم کورٹ کی عمارت ہے اس کے اوپر کیا منظر ہوگا, کیونکہ ابھی سے وکلاء نکل رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے وکلاء سے مشاورت کی ہے, پہلے بھی ملتے رہے ہیں. اور اس میں میں آپ سے عرض کر دوں کہ حسان نیازی کی جو گرفتاری ہے وہ حکومت نے اتنی بڑی حماقت کی ہے. ایک تو پورے ملک میں پھرایا ان کو, حسان نیازی کو, عمران خان صاحب کے بھانجے کو, جھوٹے جعلی مقدموں میں. ابھی ایک مقدمے کے بارے میں پتہ لگ رہا ہے کہ وہ تو ویسی جیل کاٹ رہا ہے, عادی مجرم ہے جس نے درخواست دی حسان نیازی کے خلاف, تو وہ جیل میں کہاں بیٹھ کر وہ دیکھ رہا تھا جی, کون سا ٹی وی دیکھ رہا تھا جی, حسان نیازی نے کہہ دیا. اور وہ مجرم, عادی مجرم جو ہے اس کی درخواست پر حسان نیازی کے خلاف مقدمہ درج ہو رہا ہے اور اس میں گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی جی حسان نیازی صاحب کو. اب جب پورے ملک میں یعنی لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ, کراچی پھرا دیا, اب خیبر پختونخوا میں مقدمہ درج کیا تھا, تو اب تو وکلاء کو ظاہر ہے کہ اس پر اور زیادہ غم و غصہ آیا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس طرح کی حکومت آ گئی ہے. تو حسان نیازی نے خود کہا کہ جی انہوں نے مجھے بڑی جلدی لیڈر بنا دیا ہے. تو ینگ آدمی جس طرح اس نے یہ ظلم سہا ہے کہ جی کیا ہے جی, صرف عمران خان کا بھانجا ہے, عمران خان کو سبق سکھانا ہے, لیکن وہ ایک وکیل ہے, ایک متحرک وکیل جو انسانی حقوق کے لیے بہت آگے بڑھا اور کئی مقدمات میں جہاں پر بڑا ظلم ہو رہا تھا اس طرح کے مقدمات بڑا آگے رہا. لیکن ینگ لائرز میں بڑا اس پر ایک ریئیکشن ہے, لوگ بڑے غصے میں ہیں, تو وہ بھی اب آپ دیکھیں نظر آ رہا ہے. تو یہ خود حکومت نے پاس کر دیا ایک تو قانون حال ہی میں کہ جی وکلاء کو وہ ہاتھ لگا کر دیکھے. سب وکلاء آپ دیکھ لیں, ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ وکلاء کا کنونشن ہوا, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کنونشن, پورے پاکستان سے وکلاء اور بارز اس میں شامل تھیں, ان کا یونینیمس ڈیسیجن تھا, ریزولوشن قرارداد آئی کہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے. اور اب چاہے وہ اس وقت سب سے بڑی بار لاہور ہائی کورٹ بار کہی جاتی ہے, اس میں تمام جو پینل جیتا ہے وہ تو تحریک انصاف جس کو سپورٹ کر رہی تھی وہ پینل جیتا ہے. تو اسی طرح آپ سپریم کورٹ بار کے صدر کی بات کر لیں, سپریم کورٹ بار کی طرف سے بھی اعلامیہ جاری ہوا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو سب اکٹھے ہیں اس وقت, جو 90% وکلاء کی تعداد ہے وہ سب کہہ رہی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو بہانے بنائے جا رہے ہیں 90 دن سے اوپر جانے کے, کیونکہ مین بات یہ ہے, باقی جو فل بنا دیں فلاں, اعتزاز صاحب نے کہا یہ فل کورٹ بنانا بھی یہ صرف ایسے ہی پریشر ڈال دیں کیونکہ اس میں کبھی کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو سکے گا, یہ اس کو بھی معاملے کو الجھانے کے لٹکانے کے لیے صرف ایک ایسے ہی بنا رہے ہیں. بھائی 90 دن کے اندر الیکشن کا ہے, آئین میں سب مانتے ہیں, ختم کہانی. تو یہ ساری جو چال ہے یہ اب دیکھیں ان کو الٹی پڑ گئی. وکلاء ایک آپ دیکھیں کیسی طاقت بنے عمران خان صاحب کے لیے, میں نے آپ کو بتایا نا کمانڈو بن گئے ہیں وہ, تو اب کہ وہ آئے ہیں تو عمران خان کے گھر پر اس کے بعد حملہ نہیں ہو سکا. ایک وکیل عمران خان کی پیشی پر اس طرح گرفتار ہوا, لگ بتا گیا اسلام آباد کی پولیس کو, آپ نے دیکھا. تو جو بھی وکلاء کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کرتا ہے وہ اب تو سخت سزا ہے, تو اب ہاتھ لگا کر دکھائیں. اب آ رہے ہیں وکلاء اسلام آباد اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونے, سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ کھڑے ہونے. یہاں تو میں دیکھ رہا تھا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کر کے تو دیکھو,
یہ جو آپ کہتے ہیں ریفرنس یا اب کوئی ہتھکڑی لگانے کی خواہش ہے اگر چیف جسٹس کو، یا دباؤ میں لانے کی خواہش ہے، میاں صاحب ماضی میں تو یہ خواہشیں سنبھال کے پھرتے رہے نا جی، اور ایک چیف جسٹس کو نکلوا دیا اور وہ توڑ جوڑ اور یہ سارا کچھ کیا. اب کر کے تو دیکھیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا ایک وکیل کی گرفتاری، اسلام آباد پولیس جو ہے وہ کیسی آپ نے دیکھا نا کیا بنی ہوئی تھی، اور جس کو چاہو اٹھاؤ مارو پیٹو یہ کرو. عمران خان کے خلاف کتنے مقدمے ہیں، لیکن ایک وکیل کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. اور اب یہ وکلاء جس طرح نکل رہے ہیں، پیر کو آپ دیکھیے گا بالکل منظرنامہ آپ کو بدلا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ وکلاء کا چیف جسٹس کے حق میں میدان میں آنے کا فیصلہ، بولڈ نیوز نے خبر چلائی ہے، وکلاء کا چیف جسٹس آف پاکستان کے حق میں میدان میں آنے کا فیصلہ. وکلاء پیر کو اشارہ دستور پر اکٹھے ہونے کا اندیا. وکلاء تنظیموں کے اہم رہنماؤں کی مشاورت شروع ہو گئی. وکلاء چیف جسٹس سے مکمل اعتماد کا اظہار کریں گے. یہ میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے خبریں رکھ رہا ہوں. اچھا، اس کے ساتھ دیکھیے جناب، صابر شاکر صاحب کہتے ہیں وکلاء نے اشارہ دستور پر آنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں. اظہر صدیق صاحب یہ سینئر وکیل ہیں، عمران خان صاحب کے وکلاء پینل میں بھی ہیں. وکلاء کا چیف جسٹس کے حق میں سڑکوں پر آنے کا فیصلہ، پیر کے روز اشارہ دستور پر تحریک کا آغاز ہوگا. عمران خان صاحب نے کیا اپیل کی؟ انہوں نے کہا کہ جی آئین اور قانون کی حفاظت کے لیے سب کو تیار ہونا ہے، سڑکوں پر نکلنا ہے. خاص طور پر وکلاء کو کہہ رہا ہوں، آپ سب کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. وکلاء کی عمران خان صاحب نے کہا جی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ آئیں اور آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں، سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان سازشوں کو ناکام بنائیں. اب عمران خان صاحب کے الفاظ کیا تھے، میں آپ کو ان کے جملے سنا رہا ہوں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ اس کے بعد آئین اور قانون ختم ہو جائے گا اگر یہ سازشی ٹولہ کامیاب ہو گیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو ہم کامیاب ہونے دیں. امید رکھتا ہوں کہ آپ تیار رہو. اپنے آئین اور قانون کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو سب کو تیار ہونا چاہیے. ہم سب کو اگر نکلنا سڑکوں پہ نکلنا چاہیے. میں وکلاء کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ وہ لیگل کمیونٹی ہے جو جانتی ہے آئین اور قانون کیا ہے. تو سب سے زیادہ ذمہ داری عمران خان صاحب نے کہا جی کہ وکلاء کی ہے، اور وکلاء جناب نکل رہے ہیں. تو یہ جب سے آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب کو داد دینی پڑے گی کہ جس طرح انہوں نے وکلاء میں متحرک ہونا شروع کیا. اور یہ جو سب سے بڑی بات لاہور ہائی کورٹ بار ہے جہاں سب سے زیادہ سینئر وکلاء انرولڈ ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں، تو ان کا پینل جیتنا تحریک انصاف کی سپورٹ سے، یہ بالکل کہانی بدل گئی، گیم بدل گئی. اور پھر میں نے آپ کو بتا دیا، مثالیں دے دی ہیں کہ جب وکلاء آئے ہیں عمران خان کی پروٹیکشن کے لیے تو پھر پولیس کو کوئی آپریشن کرنے کی جرت نہیں ہوئی. زمان پارک میں اس کے بعد کوئی آپریشن نہیں ہوا. انہوں نے کہا اب آؤ، باقیوں کو انہوں نے پیچھے ہٹا دیا کہ جی کارکن پیچھے ہو جائیں، اب وکیل آ گئے. اور پھر اس کے بعد حسان نیازی گرفتاری نے اور زیادہ وکلاء کو پرجوش کر دیا ہے. پھر اسلام آباد میں عمران خان صاحب کی پیشی پہ وکیل کا گرفتار ہونا، بھئی وہ جا رہا ہے تو ان کا ایک دفعہ 144 لگی، پکڑو اس کو گرفتار کرو، اس پہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. تو اب اس ظلم کو دیکھ دیکھ کر جبر کی وجہ سے، اور پھر ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب تو آئین کو توڑا گیا ہے، تو وکلاء میدان میں آ گئے ہیں. اب تو یہ حال ہو گیا کہ حامد میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ شکست کے خوف سے الیکشن نہ کروانا آئین معطل کرنے کے مترادف ہے. پہلے ہی آئین 3 مرتبہ معطل ہو چکا ہے، حکومت اور کتنی مرتبہ اسے معطل کروانا چاہتی ہے. حامد میر صاحب نے یہ تجزیہ دیا ہے شہزاد اقبال کے پروگرام میں جیو پر. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ جو میں نے آپ سے بات کی رانا ثناء اللہ والی، تو یہ اب جب وکلاء آ گئے ہیں تو شوق پورا کر لیں. اور اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک اور چیلنج ہے رانا ثناء اللہ کے لیے کہ اب جب وکلاء نکل رہے ہیں نا سپریم کورٹ کے لیے، آپ تو کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کے خلاف ایکشن لیں گے، ان ججز کے خلاف لیں گے، جب وکلاء آئیں گے تو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ اب اس طرح کا تشدد، آنسو گیس کی شیلنگ اور یہ سب کچھ وکلاء کے خلاف کر کے دکھائیں. آپ سمجھتے ہیں نا آپ جو مرضی کر لیں گے، اور میں جناب حکیم کہا جاتا ہے، ایسا علاج ہے جی، آئیں تو صحیح، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، 25 مئی اور فلاں فلاں. اب آپ کر کے دکھائیے گا. اب کیونکہ آپ نے کھیل اب ایسا کھیل دیا نا آئین توڑنے کا. پہلے تو چلیں سیاسی جنگ تھی، آپ نے کارکنوں کے ساتھ بڑا ظلم کر دیا، اب یہ آئینی جنگ ہو گئی ہے. اور عمران خان صاحب کے سپاہی یا کمانڈوز بن گئے ہیں، اب آئین کے کمانڈوز بن گئے ہیں وکلاء، اور اب آئیں گے تو اب آپ مقابلہ کیجئے گا ان کا. وہ آ رہے ہیں جی پیر کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اب یہ کریں حملہ، یہ تو ابھی بائیک آؤٹ کہہ رہے ہیں نا، اس کے بعد انہوں نے اور بڑا کچھ تیار کیا ہوا ہے کہ ہم مانیں گے نہیں، یہ نہیں کریں گے. آپ دیکھیے گا جس دن یہ تحریک شروع ہو گئی، کیونکہ وکلاء کہہ چکے ہیں، وکلاء رہنما یہ بات کر چکے ہیں، اعتزاز احسن صاحب سے لے کر دیگر وکلاء، کہ ہم تحریک چلائیں گے اگر سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہ ہوا تو یہ ان کی ساروں کی چھٹی ہو جائے گی. اچھا، اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کہ جی یہ صرف پریشر میں لانے کے لیے ہے.
90 دن میں الیکشن نہ کروائے گئے تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے، عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ تو عمران خان صاحب جب ہم کہہ رہے ہیں تو اب ان کے ساتھ وکلاء بھی ہوں گے، اور شاید مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے کارکن اب پیچھے رہ جائیں گے، وکلاء آگے ہوں گے کہ بھائی اب تو آئین پر حملہ ہو گیا ہے، اب تو آئین توڑا گیا ہے۔ تو یہاں پر بات جا کر ان کے ہاتھ سے مجھے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور آخر میں یہ عرض کر دوں کہ یہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں: offenses and punishment. Whoever commits or abets the commission of act of violence except any act of violence covered by subclause 2 of clause A of section 1 against advocate shall be punished with imprisonment of a term which may extend to 3 years or fine which may extend to 100,000 rupees اور ود بوتھ۔ تو 3 سال تک جناب سزا ہو سکتی ہے اور 1 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی، جو کوئی وکیل پر تشدد کرے گا اس کے خلاف جناب کوئی وائلنس کرے گا۔ تو اب یہ صورتحال بن گئی ہے، اور اب پیر کا دن ہے جناب، سب کی نظریں پیر کے دن پر ہیں، اور پیر کی صبح ہی آپ کو چیزیں واضح ہوتی نظر آ جائیں گی، اور اس کے بعد حکومت کو لگ سمجھ جائے گی۔ انہوں نے بھی بڑی کوشش کی ہے، لیکن پہلے بھی انہوں نے بڑی اس طرح کے معاملات کیے تھے کہ ملتے تھے اور ساتھ ہی جناب پتہ لگتا تھا کچھ وکلاء کو بلا کر، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ کے خلاف کوئی جناب اعلامیہ آ جاتا تھا، وہاں ملتے تھے تو اعلامیے کے ساتھ ہی جناب نوازشات، یہ سب کچھ ہو جاتا تھا۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، چند مہینے پہلے کی بات ہے، تب اس طرح کے کام ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اب آپ دیکھیے جب سے یہ گیم ہوئی ہے نا کہ آئین ہی توڑ دیا انہوں نے، معطل کر دیا کہ 90 دن کے الیکشن ہم نے کروانے نہیں ہے، الیکشن کو ساتھ ملا کر، اس کے بعد سے جو ان کے حامی وکلاء تھے جن کو ویسے ہی شکست ہو چکی، پی ڈی ایم ساری ایک طرف تھی، جو وکلاء کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں تحریک انصاف کے وکلاء کی طرف سے ان کو شکست ہوئی ہے۔ تو اب اس کے بعد سے یہ بڑی بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو ان کے حامی وکلاء تھے ان کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے کہ جناب نوجوان وکلاء، دیگر وکلاء جو ہیں زیادہ تعداد، کیونکہ بہت زیادہ تعداد، فرق بڑا پڑ گیا نا، تو اسی لیے انہوں نے خوش کرنے کے لیے یہ قانون بھی بنایا کہ جی وکلاء اس سے خوش ہو جائیں گے اور ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ نہیں، اس قانون کا وکلاء فائدہ اٹھائیں گے کہ اب ہمارے خلاف کوئی اور بدماشی نہیں کر سکتا۔ تو پہلے بھی وہ بدماشی کا مقابلہ ویسے بھی کر لیتے تھے پولیس اور یہ کر کے، تو دیکھیں تو اب تو خود اس حکومت نے قانون بنا دیا، تو اس سے وکلاء جو ہیں وہ کوئی انہوں نے جیت نہیں لیے کہ اب آئین اور قانون کو ہم توڑتے رہیں تو وکلاء ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ تو جناب اب بس آپ دیکھیے، یعنی 24 گھنٹے کہہ لیں آپ، یا 24 گھنٹے سے بھی کم، کیونکہ کل صبح ہی جب عدالت لگنی ہے اس سے پہلے ہی آپ وکلاء کے حوالے سے بیانات اور موڈ سب دیکھ چکے ہوں گے، شارح دستور آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے یہ پہلے ہی منت سماجت حکومت کرے جی آپ نہ آئیں، کیونکہ جب وکلاء اتنی بڑی تعداد میں آئے، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ابھی ہم کچھ کریں گے، کوئی حملہ باقاعدہ ابھی تو نہیں کیا نا ہم نے، تو آپ کیوں اس طرح آ رہے ہیں سڑکوں پر، آپ نہ آئیں پلیز، ابھی تو معاملہ عدالت میں ایسے نہ کریں۔ تو ہو سکتا ہے یہ کوئی ویسی منت سماجت شروع کر دیں، کیونکہ ابھی ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ وکلاء کو اس طرح جو ان کو عادت ہے کہ لوگوں کو خرید لو یا دباؤ میں لیا، وہ کام ان سے نہیں ہو سکا، بالکل اس طرح جس طرح چیف جسٹس کے حوالے سے نہیں ہو سکا، ان کے خلاف کوئی آڈیو ویڈیو نہیں آ سکی، کوئی بریف کیس نہیں چل سکا، تو اب ان پر حملہ آور ہیں۔ تو اسی طرح سے انہوں نے وکلاء کے لیے بھی کوشش کی ہے، لیکن وہ ہو نہیں پا رہا۔ تو لہٰذا اب یہی وجہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا اب اقتدار زیادہ دن نہیں رہا، اور اب یہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں، ہر کسی کے خلاف آزما رہے ہیں، سوشل میڈیا دیگر کیس بنا رہے ہیں، مگر اب مسئلہ ہو گیا ہے وکلاء والا۔ تو جب وکلاء میدان میں آ گئے، ان کے خلاف یہ اس طرح کے ایکشن نہیں لے پا رہے، اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، قانون بھی پاس کر رہے ہیں، بارز سے بھی جناب آپ کو فنڈز چاہیے، یہ چاہیے، وہ ہم دینے کو تیار ہیں، کیونکہ ان سے یہ نہیں لڑ پاتے، ان سے یہ نہیں لڑ سکتے، اس لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اب جناب وقت تھوڑا ہی رہ گیا ان کا، اور اب یہ جو ہراول دستہ کہہ لیں آئین کے حوالے سے، آئینی کمانڈوز جو ہیں وہ اب میدان میں آ گئے ہیں ان کی چھٹی کروانے۔ اللہ حافظ۔